السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا قصہ رکھنے جا رہا ہوں جو آج کا نہیں ہے، آج سے بہت دیر پہلے کا ہے، بہت سالوں پہلے کا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کو آج ہمارے بزرگ اچھا زمانہ، بہترین زمانہ، بہترین لوگ، شاندار لوگ، عزت دار لوگ، وفادار لوگ کے نام سے پکارتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، لوگوں کی عزت رکھنے والے، شرم و حیا کے پیکر۔ لیکن اس زمانے میں کچھ جاہل، جلاد، سفاک اور ہوس کے پجاری، اس زمانے میں بھی لوگ کچھ ہوا کرتے تھے۔ یہ بات ہے 1978 کی۔ جی ہاں، مشہور زمانہ کیس شبنم، اداکارہ شبنم ریپ کیس، جس میں فاروق بندیال مرکزی ملزم تھے، جن کا تعلق خوشاب کی بااثر زمیندار فیملی سے ہے۔ فاروق بندیال جو کہ اس کیس کے مرکزی ملزم تھے، جسٹس عمر پتا بندیال، فاروق بندیال کا کزن، جن کا تعلق خوشاب کے بااثر زمیندار فیملی سے ہے، کا نام 1978 میں اداکارہ شبنم گینگ ریپ کیس کے مرکزی مجرم کی حیثیت سے سامنے آیا۔ یہ کیس اس زمانے میں شبنم ڈکیتی کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ فاروق بندیال اور اس کے دوستوں نے 12 مئی 1978 کو گلبرگ، لاہور میں اداکارہ شبنم کے گھر واردات کی اور ان کے شوہر روبن گھوش کو رسیوں سے باندھ کر ان کے سامنے رات بھر شیطانی کھیل کھیلتے رہے۔ یہ نوجوان ملزمان بعد ازاں نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ تمام ملزمان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے قریبی رشتہ داروں میں بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ فاروق بندیال خوشاب کی تگڑی زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ گاؤں بندیال کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماموں ایف کے بندیال، عطا بندیال کا باپ، اس وقت چیف سیکرٹری تھے۔ واردات کے 5 روز بعد 17 مئی 1978 کو لاہور پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء نافذ تھا اور فاروق بندیال کے ماموں ایس کے بندیال صوبائی سیکرٹری داخلہ کے عہدے پر فائز تھے۔ فاروق اور اس کے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کی گئی، مگر عوامی احتجاج اور فلم انڈسٹری کی ہڑتال کے بعد حکومت ان کے خلاف مقدمہ چلانے پر مجبور ہو گئی۔ 24 اکتوبر 1979 کو فوجی عدالت نے فاروق بندیال اور اس کے 5 ساتھیوں کو سزائے موت سنا دی۔ تاہم بعد ازاں اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈلوا کر اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ فاروق بندیال کو کوٹ لاکھپت جیل میں ہی بھی کلاس دی گئی تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیل میں موجود سیاسی قیدیوں کے مطابق وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ عام قیدیوں کو بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ میں نے اداکارہ شبنم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مشرقی وسطیٰ کے ایک ملک کی سفارش پر ان کی سزا عمر قید میں بدل دی گئی اور شبنم انہیں معاف کرنے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے اور خاوند کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گئی۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں اس زمانے کے اخبارات میں شائع بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی کہانیاں اور واقعات ہیں جو آج کی نسل کو معلوم ہی نہیں۔ اس مقدمے کی رودات 40 برس قبل کے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی۔ وہ اداکارہ شبنم کے عروج کا زمانہ تھا۔ فوجی عدالت میں سماعت کے موقع پر صحافیوں اور وکلاء کی بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی تھی۔ اداکارہ شبنم نے 25 نومبر 1978 کو فوجی عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا اور فاروق بندیال اور دیگر ملزمان کی شناخت کی۔ یہ سارا احوال روزنامہ امروز اور دیگر اخبارات میں تفصیل کے ساتھ شائع ہوا۔ اداکارہ شبنم کے وکیل ماہر قانون ایس ایم ظفر تھے، جبکہ فاروق بندیال کی جانب سے بھی وکیل صفائی کے طور پر اس زمانے کے چوٹی کے وکیل عاشق حسین بٹالوی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ عاشق حسین بٹالوی کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ اسی زمانے میں نواب محمد احمد خان قتل کیس میں وکیل استغاثہ تھے۔ اس کیس کے مرکزی ملزم سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اداکارہ شبنم نے بیان ریکارڈ کروانے سے قبل بائبل پر حلف دیا۔ عدالت نے ان سے پوچھا وہ کس زبان میں بیان ریکارڈ کروائیں گی، تو شبنم نے کہا میں قومی زبان اردو میں ہی بیان دوں گی۔ اخبارات کے مطابق شبنم نے بتایا کہ ملزمان میرے بیٹے رونی کے اغوا اور قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے اور میں بیٹے کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھی۔
ایس ایم ظفر نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں اس کیس کی مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے خصوصی فوجی عدالت میں اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن شبنم نے بہت حوصلے کے ساتھ ملزمان کی نشاندہی کی اور جرح کا بھی سامنا کیا۔ ملزمان میں فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ، طاہر تنویر بھنڈر، جمیل احمد چٹھا اور جمشید اکبر ساہی شامل تھے، جو عدالت میں موجود تھے۔ جب شبنم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ملزمان کو پہچانتی ہیں، تو انہوں نے کہا، میں انہیں کیوں نہ پہچانوں گی جنہوں نے میرا سکون برباد کر دیا۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے اداکارہ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ واردات کی تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ اداکارہ زمرد کے گھر پر بھی ایسی ہی واردات ہوئی تھی۔ زمرد کا گھر بھی شبنم کے گھر کے قریب ہی تھا اور اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ اداکارہ زمرد خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھیں، لیکن شبنم نے مقدمے کی پیروی کی اور تمام دھمکیوں اور دباؤ کا بھی سامنا کیا۔ سینئر صحافی جمیل چشتی زمانے میں عباس اطہر کی واردات میں شائع ہونے والے روزنامہ آزاد کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں پہلا صحافی تھا جو واردات کے بعد شبنم کے گھر پہنچا۔ گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا اور شبنم کی حالت غیر تھی۔ روبن گھوش کا ململ کا کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ شبنم اپنے بیٹے کو گود میں لیے رو رہی تھی اور وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شبنم کے بیڈ روم میں پرفیوم کی بے پناہ خوشبو تھی جو ملزمان شبنم پر انڈیلتے رہے تھے۔ جمیل چشتی کے بقول ان کی موجودگی میں ہی اداکارہ محمد علی بھی شبنم کے گھر پہنچے اور انہوں نے انتظامیہ اور پولیس سے رابطے کیے۔ جمیل چشتی کے بقول ایک ملزم جمشید اکبر ساہی کا تعلق پولیس سے تھا، اس لیے ملزمان پولیس کی نقل و حرکت پر بھی واقف تھے۔ اس زمانے میں پولیس 4:30 بجے تک گشت کیا کرتی تھی۔ ملزمان نے واردات کے بعد 4:30 بجنے کا انتظار کیا اور پولیس گشت ختم ہونے کے بعد اطمینان سے فرار ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد ازاں ملزمان کی گرفتاری بھی اسی جمشید ساہی کی وجہ سے عمل میں آئی۔ واردات کے دوران جو زیورات لوٹے گئے، ان میں اداکارہ شبنم کا ایک قیمتی ہار بھی تھا۔ ساہی واردات کے تیسرے روز ہی ہار ایک طوائف کو دینے کے لیے بازار حسن گیا۔ وہاں پہلے سے موجود مخبروں کی نشاندہی پر دھر لیا گیا۔ ملزمان کو فوجی عدالت سے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد ملزمان کے لواحقین نے شبنم پر بھرپور دباؤ ڈالا۔ بندیال فیملی، ججز، چیف سیکرٹری اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بہت زیادہ ہوا تو ضیاء الحق نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ اداکارہ شبنم کا گھرانہ اس وقت سخت ترین اذیت سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا۔ اب وہ صرف مجرموں کو سزا دلوانا چاہتی تھیں۔ آخر شبنم کو انہیں معاف کرنا پڑا۔ شبنم کے وکیل ایس ایم ظفر نے جس پر صدر مملکت سے اپیل کی تھی، شبنم اور رابن گھوش سے معافی نامے پر دستخط کروائے گئے اور سزائے موت کو معمولی سزا 10 سال قید میں بدل دیا گیا، لیکن 2 سال بعد رہا ہو گئے۔ شبنم کیس میں اداکارہ شبنم دباؤ میں آ چکی تھی۔ اس کیس میں اداکارہ شبنم دباؤ میں آ چکی تھیں اور مجرموں کو سزا نہیں دلوانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ اس طرح مجرموں کے خاندان اس کے دشمن بن جائیں گے۔ صحافی آج تک شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ شبنم کے وکیل تھے، آپ کی جرح پر ملزموں کو سزائے موت ہوئی تھی، پھر آپ نے ملزمان کے لیے اپیل کیوں کی؟ میں نے بھی شاہ صاحب سے یہ سوال کیا۔ ایس ایم ظفر نے 2 وجوہات بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سزائے موت کے خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی شخص پھانسی پر چڑھ جائے۔ دوسری وجہ شبنم تھی۔ شبنم نہیں چاہتی تھی ملزموں کو پھانسی ہو۔ وہ کہتی تھیں کہ ان سے ان کے خاندانوں کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی اور ہم یہ نہیں چاہتے، چنانچہ میں نے جنرل ضیاء الحق کو خط تحریر کر دیا۔ یہ وضاحت اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شبنم سے لے کر ایس ایم ظفر کے خط اور جنرل ضیاء الحق کی منظوری تک فاروق بندیال کے ماموں ایف کے بندیال نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ بااثر ترین بیوروکریٹ تھے۔ جنرل ضیاء الحق انہیں ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ درخواست فوراً منظور ہو گئی، ورنہ ایس ایم ظفر نے کتنے فیصلوں کے بعد ملزموں کی معافی کے لیے درخواستیں کیں اور کئی درخواستیں منظور ہوئیں۔ یہ بہرحال ملزم کے ماموں کا ڈنڈا تھا، چنانچہ شبنم کو پورا انصاف نہ مل سکا۔ ملزمان کی سزا عمر قید میں تبدیل ہوئی۔
جیل میں بھی انہیں رعایتی ملی اور یہ 2 برس میں رہا ہو کر گھر واپس آ گئے اور خاندان نے ڈھول بجا کر ان کا استقبال کیا۔ یہ کیس شبنم کے کیریئر، توانائی اور جذبہ تینوں کو نگل گیا۔ یہ فلم انڈسٹری سے پسپا ہوئیں، تنہائی کا شکار ہوئیں، آخر میں والدین کے پاس بنگلہ دیش جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایف کے بندیال اس وقت بھی موجود تھے، چنانچہ حکومت نے شبنم کو بنگلہ دیش جانے کی اجازت نہ دی۔ شبنم 2 سال وزارت خارجہ کے NOC کے لیے ماری ماری پھرتی رہیں، یہاں تک کہ اس نے حکومت کو لکھ کر دے دیا، میرے والدین بیمار ہیں، مجھے ایک بار ان سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے، میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ یہ درخواست اوپر تک گئی اور شبنم کو صدر کی ہدایت پر بنگلہ دیش جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ ڈھاکہ گئیں اور پھر اپریل 2012 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے پاکستان آئیں۔ شبنم کا بیٹا رونی ڈکیتی کی واردات کے بعد امریکہ شفٹ ہو گیا، یہ کبھی دوبارہ پاکستان نہیں آیا۔ روبن گھوش 13 فروری 2016 کو انتقال کر گئے۔ یوں اس کیس کے بعد شبنم ماضی کا قصہ بنتی چلی گئیں۔